اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام جعفر کیوں رکھا گیا اور آپ کا لقب صادق کیوں ہوا۔ اس گفتگو میں ہم امام علیہ السلام کی خدمات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ذات پاک تھی، وہ شخصیت آپ کی تھی کہ آپ سے اتنے علوم و کمالات اور احکام و تعلیمات ظاہر ہوئے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے مکمل کردار سے جو دین، جو مذہب مکمل ہوا اور وہ آپ کی ذات مبارک کی طرف منسوب ہوا۔ اسی لیے ہمارے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے، اور ہم کو بھی اسی لیے جعفری کہا جاتا ہے چونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کے اوپر۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک دوسری خاصیت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ سے فریقین کے اتنے افراد نے استفادہ کیا، اتنے افراد نے کسب علم کیا، کسب فیض کیا کہ اتنی تعداد میں کسی دوسرے امام کے شاگرد نہیں ملتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سے جس قدر علوم و فنون نشر ہوئے، ان کی ترویج ہوئی، اتنا تاریخ عصمت اور تاریخ امامت میں کسی دوسرے امام کو موقع نہیں مل پایا، اور یہ بات شہرت نہیں پا پائی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا دور وہ دور تھا کہ جب درس و تدریس کا سلسلہ ہوا، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ ہی کی ذات پر منتہی ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جس طریقے سے مذہب اہل بیت کی ترویج امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی اور آپ کے زمانے میں ہوئی، دوسرے ائمہ کے زمانے میں اس طریقے سے ترویج نہیں ہو پائی۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر سبب کیا ہے کہ جس طریقے سے ترویج مذہب اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی، دوسرے اماموں کے زمانے میں ایسا نہیں ہو پایا۔ تو نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ دوسرے ائمہ میں کسی طریقے کا کوئی نقص پایا جا رہا ہو، کوئی قصور پایا جا رہا ہو، یا کسی طریقے سے علم کی کمی ہو جو امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہو اور دوسرے اماموں میں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی ہمارے معصوم ائمہ ہیں، ان کے اوپر اپنے زمانے کے بادشاہوں کی وجہ سے اس قدر جو ہے وہ پابندیاں ہوا کرتی تھیں کہ ان سے رابطہ رکھنے کے لیے جو محبان ہوتے تھے، جو شیعان ہوتے تھے، وہ بھی نہیں آ پایا کرتے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ مہلت میسر ہوئی، یہ موقع مل پایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مذہب اہل بیت کی ترویج کر سکیں، نشر و اشاعت کر سکیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ جو موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو میسر آیا، اگر یہی موقع مولا علی کو میسر ہوتا، یہی موقع امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین کو ملتا، تو جس طریقے سے آپ نے خدمت مذہب اہل بیت کی اور علوم اہل بیت کو نشر کیا، اسی طریقے سے یہ ائمہ بھی نشر کرتے اور مذہب اہل بیت کو عروج عطا کرتے، جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے یہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو مل پایا جو دیگر ائمہ کو نہیں ملا۔ تو یہ بھی تاریخ کے اندر اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں، تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ نزول کی طرف تھی اور کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بربریت کی وجہ سے، ان کے مظالم، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مظالم کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے تھے، لوگ حکومت کے دشمن ہو رہے تھے، انقلابی کیفیت پیدا ہو رہی تھی،
और दूसरी तरफ उधर बनु अब्बास थे कि जो हिमायत अहले बैत अलैहिस्सलाम का परचम बुलंद करके और बनु उमैया के ख़िलाफ़ थे। इधर बनु उमैया अपने तख्त व ताज को बचाने की कोशिश में थे, उधर बनु अब्बास तख्त व ताज इनसे खींचने की मुकम्मल कोशिश में थे। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौका फ़राहम हुआ कि इन दोनों से हटकर मज़हब अहले बैत की खिदमत कर सकें और वाक़ईन जो हकीकी इल्म कुरान है, जो सीरत पैगम्बर इस्लाम है, जो अल्लाह चाहता है जिस इल्म को, उस इल्म की जो है वो नशर इशाअत की जाए। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। लिहाजा दर्स व तदरीस का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू हुआ, और जो दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें उस ज़माने में, आज की बात नहीं है, उस ज़माने में ख़ुद मदीने मुनव्वरा में 4000 से ज़्यादा आपके तलामिज़ा, आपके शागिर्द और आपके तल्लाब आपकी खिदमत में बैठकर इस्तिफ़ादा करते थे, कसबे इल्म करते थे। और ये भी एक समझने वाली बात है कि जो 4000 इमाम के शागिर्द थे इमाम के मदरसे में, तो ऐसा नहीं है कि वो शागिर्द जो है वो बच्चे रहे हों या कम उम्र रहे हों, नौजवान रहे हों, नहीं, बल्कि जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमको मालूम होता है कि वो दानिश्वर लोग हुआ करते थे, वो फ़लासफ़ा हुआ करते थे, वो मनातिक़ा हुआ करते थे, वो साहिबाने फ़िक्र हुआ करते थे, जो इमाम की बारगाह में बैठकर कसबे इल्म करते थे। और सिर्फ़ शहर मदीना से नहीं, बल्कि दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आकर इमाम की बारगाह में कसबे फैज़ करते थे, कसबे इल्म करते थे। और यही वो वक्त था कि जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शागिर्दों को आमादा किया, और यही शागिर्द दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में, दूसरे क़रियों में जाकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़रिया पेश करते थे। तो पूछा जाता था ये नज़रिया किसका है, तो लोग कहते, ये जाने वाले कहते थे कि ये इमाम जाफ़र सादिक़ का नज़रिया है। इस तरीक़े से भी मज़हब जाफ़री को एक ख़ास शोहरत हासिल हुई।